بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولی اور ایک ظالم کا واقعہ۔ کوفہ میں ایک کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امیر نہ ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا، فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دینار پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہ ملا۔ سوار نے پوچھا، کدھر کو جانا ہے؟ کولی نے عام راستہ بتا دیا جس کو وہ اکثر جاتا تھا۔ سوار نے کہا، یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے، اس پر جانور کے لیے بھی سہولت ہے اور سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا، میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ کولی نے کہا، اچھی بات ہے، اس راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ وہ نہ منا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کولی نے کہا، اچھا، مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا، جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی۔ الحمد شریف پڑھ کر سورہ بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر لے۔ بے حساب اس کی زبان پر یہ قرآن کی آیت جاری ہوئی۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا کھود لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا، میں یذیب النذر کا غلام ہے، یعنی جو قرآن کی آیت تم نے پڑھی، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا واقعہ اچھا لگے ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔